السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے اس کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے حوالے سے اپنے بندوں کو مطلع کر رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، کیا وہ ہمیں سنتا ہے، کیا وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، کیا اگر ہمیں ان سے کلام کرنا ہو تو ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھ جائیں یا اللہ کو بہت زور زور سے بلند آوازوں میں پکاریں تو وہ ہماری پکار سنے گا۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ شبہ تھا کہ چونکہ اللہ آسمانوں پر موجود ہے تو شاید ہماری آواز اس تک نہ پہنچتی ہو۔ تو اللہ نے اس وقت پھر یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ میں ان کا رب ہوں، ان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے کلام کرنا ہے تو آپ اس کے لیے اونچی جگہوں پر چڑھیں یا اونچی آوازوں میں چلائیں تو میں آپ کو سنوں گا، بلکہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں ایک خوبصورت سا تعلق ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں صرف مومنین کی پکار کا جواب دیتا ہوں، متقین کی پکار کا جواب دیتا ہوں یا مسلمانوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی جس حال میں بھی مجھے پکارے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ اب پکارنے سے کیا مراد ہے؟ پکارنے سے مراد اصل میں دعا ہے، یعنی جب بھی کوئی بندہ دعا کے ذریعے اب کوئی درخواست اپنے رب کے خالق و مالک کے حضور پیش کرتا ہے تو وہ کو اپنی کوئی مشکل پریشانی یا کوئی بھی حاجت جس کا وہ اللہ سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اس درخواست کو یا اس کی پریشانی کو یا اس کی اس حاجت کو دعا کا نام دیا گیا ہے کہ اللہ اس کی اس بات کو سنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے کیا وضاحت ہے اس کی؟ اس سے مراد دیکھیں، ایک مثال سے میں اس بات کو سمجھاتی ہوں کہ ایک انسان جس کے پاس ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کی، اور ایک وہ فرد ہے کہ جس کے پاس ذہنی صلاحیتیں ہیں، سوچ بچار ہے، فکر ہے، تو یہ دو انسان کیا ایک آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل اسی طرح ہماری عبادات ہیں، ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو ہم نے بہت ہی خشوع اور خضوع سے کیا لیکن آخر میں دعا نہیں مانگی، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو ہم نے مکمل کرنے کے بعد آخر میں دعا مانگی ہو۔ تو اللہ کے نزدیک کون سی عبادت پسندیدہ ہوئی؟ وہ عبادت پسندیدہ ہے کہ جس کے آخر میں دعا مانگی گئی ہو، یعنی صرف ہم نے عبادت کر کے اللہ کے حضور پیش نہیں کی بلکہ اس عبادت کو خوبصورت سے ریپنگ پیپر میں لپیٹ کے تحفتاً اللہ کے پاس بھیجا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک تحفہ ہے جو آپ کسی کو ایسی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، اور ایک تحفہ ہے جس میں آپ اچھی سی پیکنگ کرتے ہیں، خوب سجاتے ہیں، کارڈ لگاتے ہیں، دعائے کلمات لکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس فرد کو تحفہ دیا، اس کو کون سا تحفہ پسند آئے گا؟ ریپنگ پیپر والا یا ویسے ہی ہاتھ میں دیا ہوا؟ یقیناً ریپنگ پیپر والا تحفہ اس میں پسند آئے گا۔ یعنی تحفے کے اندر اگر کوئی عیب ہے، نقص ہے، پریشانی ہے تو وہ تحفہ ریپنگ جو ہے اس میں اس کو چھپا دے گی۔ تو اس بنا پر آپ پھر دیکھنے والے کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اس نے صرف مجھے تحفہ دے کے جان نہیں چھڑائی بلکہ اس نے اس تحفے پر اپنا وقت لگایا ہے، محبت لگائی ہے، محنت لگائی ہے اور اس کو اتنے خوبصورت سے پیک کر کے وہ میرے پاس لے کر آیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ دعا کی ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو یعنی آپ نے جو عبادت کی ہے اسے بہترین طریقے سے اللہ کے حضور آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس عبادت میں جو کوئی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے آپ پہلے ہی اللہ کے سامنے اپنا عذر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھ سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائیے۔ پھر اس کے بعد دعا کے ذریعے سے اللہ اور بندے کا آپس میں ایک تعلق جڑ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ہو تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟
کوئی حقیر سے حقیر ضرورت بھی ہے یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو اس کو بھی اللہ کے سامنے اس کا سوال کرو، اللہ سے اس کو مانگو۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا رب ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزیں کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو میں خود کوشش کروں تو میں اس کو حاصل کر لوں گی، فلاں سے کہہ دیتی ہوں، فلاں سے کہہ دیتی ہوں۔ لیکن دیکھیں ہمیں حدیث سے کیا ہدایت مل رہی ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے اس کا سوال کرو۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ چیز ہمیں مل تو جائے گی لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں ایسے ہی نہیں مل رہی ہوتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں نکالتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بچہ اگر اپنی ماں سے اپنی چھوٹی چھوٹی تمام ضرورتیں شیئر کر رہا ہو، اپنی باتیں شیئر کر رہا ہو، اپنی ضرورتیں اس کو بیان کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، ماں کا دل محبت سے بھر جاتا ہے اور ماں کا دھیان اور توجہ جو ہوتی ہے وہ تمام تر اس بچے کی جانب لگ جاتی ہے۔ یعنی ویسے دیکھا جائے تو ماں میں بچوں میں فرق نہیں کرتی، لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے سارے کام خود کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور کسی صورت میں ماں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ رہا ہے، یعنی اپنی مسائل ہیں وہ اپنے اندر رکھ رہا ہے، اپنی ضروریات ہے اس کے لیے خود کوششیں کر رہا ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جو مسلسل ماں کے ساتھ کنیکٹ ہے، مسلسل اس سے باتیں کر رہا ہے، اپنی ضروریات بیان کر رہا ہے، کوئی کام خود بھی کر رہا ہے تو اس نے اپنی ماں کو مسلسل اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، تو کیا ہوگا، ماں کا دل اور ذہن خود بخود ہر وقت اس بچے کی جانب متوجہ رہتا ہے کہ میں اس کے لیے کر لوں، اس کے لیے کر لوں، یہ وہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ دعا کا ہے کہ آپ دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو اس کو بھی دے رہے ہیں جو نہیں مانگ رہا اور اس کو بھی دے رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ تعلق کا ہے کہ اللہ کا تعلق کس کے ساتھ مضبوط بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم چیز جس پر ہم نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم نے صرف دعا اپنے لیے نہیں کرنی بلکہ جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہم احساس رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا سوال بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ مقبول دعا ایک بھائی کا اپنے بھائی کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنا ہے۔ حکمت اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ عمل اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسلام سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ بندے کا بندے سے تعلق ہو، آپس میں محبت ہو۔ اسلام کے رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مخلص ہونا بھی نیکی ہے، یہ اسلام کا ہی رشتہ ہے نا، یعنی خون کے رشتے کے لیے تو بندہ سب کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کے رشتے کے تحت اگر ہم کسی سے محبت رکھ رہے ہیں، تعلق رکھ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کی ضروریات بیان کر رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، اس سے اپنی محبت کا خلوص کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کیا ہے کہ ایک بندے کا اپنے بھائی کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کے مسائل کو بیان کرنا۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی دعا پر آمین کہو، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جس کے لیے وہ مانگ رہا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ بد دعا کبھی نہیں کرنی، نہ زبان سے مذاق میں ایسے کلمات نکالنے ہیں کہ جو بد دعا بن جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو اور اپنے مالوں کو بد دعا مت دو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم دعا جس وقت کر رہے ہو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور جو کچھ مانگا جائے وہی دے دیا جائے۔ کبھی انسان خود کو کوس رہا ہوتا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں سے تنگ آ کر کہتی ہے خدا تم کو غارت کرے، کبھی ہم کسی چیز سے تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو، اس کا ہمیشہ ضرورت کے وقت خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم ایسے معاملات میں ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، فکر نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ ہم دیکھیں کہ دعا کی قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کسی بھی وقت دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اولاد کو ماں کی بد دعا لگ جائے، کچھ ہو جائے، یا کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں وہ نعمت ہم سے چھن جائے تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہم نے ہمیشہ زبان سے اچھے کلمات نکالنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجیے۔ اگلے درس تک کے لیے اللہ حافظ۔